बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉकिंग पॉइंट के साथ काशिफ अली हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस के हवाले से, जिसमें 28 साल बाद अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया है। किस तरह इंसाफ का गला घोंटा गया है, इस पर पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान झड़पों में मज़ीद शिद्दत आ गई है और जंग का जो दायरा कार है वो भी बढ़ गया है। सिक्योरिटी कौंसिल ने उस पर क्या कहा है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है। मगर इससे पहले जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे ये गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बढ़ते ही आज के पहले टॉपिक की तरफ, लखनऊ की खसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस के हवाले से फ़ैसला सुनाते हुए 32 शिद्दत पसंद बीजेपी रहनुमाओं को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। इन रहनुमाओं में इंतहाई अहम बीजेपी रहनुमा शामिल हैं, जिनमें साबिक नायब वज़ीर आज़म LK अडवाणी, साबिक यूनियन मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह शामिल हैं। अदालत ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को बाकायदा किसी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ मुनहदम नहीं किया गया था, बल्कि मौका पर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। और अदालत ने इन तमाम मुल्ज़मान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है कि आज से 28 साल कबल अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद को RSS और BJP के शिद्दत पसंदों ने मुनहदम कर दिया गया था। और इस हवाले से 2 केस रजिस्टर हुए थे। एक मस्जिद की ज़मीन की मलकियत के हवाले से था और दूसरा केस जो था वो मस्जिद को मुनहदम करने के हवाले से। ये 2 केस रजिस्टर किए गए थे। पहला केस जो था उस हवाले से, जो ज़मीन की मलकियत के हवाले से केस था, पिछले साल नवंबर में उसका फ़ैसला सुनाते हुए उस जगह को राम मंदिर करार दिया गया था और वो केस भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसका अदालत ने फ़ैसला सुनाया था। अब इस केस में भी शिद्दत पसंद जो हिंदू थे, LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह जैसे वो कलीदी किरदार जो कि जिन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया बाबरी मस्जिद को मुनहदम करने में, उन सब को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस बाबरी मस्जिद को एक बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ शहीद नहीं किया गया था तो बाबरी मस्जिद की शहादत से कबल LK अडवाणी ने एक बाकायदा तहरीक क्यों चलाई थी और उस तहरीक के साथ बाकायदा तौर पर जो शिद्दत पसंद हिंदू थे उनको क्यों मोटिवेट किया गया था और क्यों उनको जो है इस मस्जिद को गिराने के हवाले से उकसाया गया था। और ये भी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि उस वक्त की जो मरकज़ी हुकूमत थी भारत की, नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से कुछ दिन पहले ही वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात कर दी थी, क्योंकि उस वक्त ये ख़तरा मौजूद था कि जो एक मूवमेंट LK अडवाणी पूरी भारत से एक रिथ लेकर चल रहे थे, एक पूरी उन्होंने एक मार्च किया हुआ था भारत से और वो अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये ख़दशा मौजूद था कि बाबरी मस्जिद को जो है वो शहीद कर दिया जाएगा। और इसी ख़तरे के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने खसूसी फोर्सेस जो हैं वो बाबरी मस्जिद पर तैनात की थी। तो अगर ये बाकायदा मनसूबाबंदी और साजिश के तहत नहीं किया जा रहा था तो फिर उस वक्त की जो मरकज़ी हुकूमत थी भारत की, जो कांग्रेस की हुकूमत थी, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, उसने बाबरी मस्जिद की सिक्योरिटी के लिए खसूसी फोर्सेस क्यों तैनात की थी। इसके साथ साथ दूसरा एक अहम नुक्ता ये भी है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के उस वक्त के जो वज़ीर आला कल्याण सिंह, जो कि इस केस में बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में नामज़द भी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि जो शिद्दत पसंद भारतीय अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं वो बाबरी मस्जिद को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इससे भी ये बात ज़ाहिर होती है कि उस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत का ख़तरा मौजूद था और जिसके बायस सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के वज़ीर आला, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कल्याण सिंह ने ये यकीन दहानी करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के
کو سپریم کورٹ کو کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوگا. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اتر پردیش حکومت اور بی جے پی کے گٹھ جوڑ سے ایک منصوبہ بندی کے تحت بابری مسجد کو شہید کیا گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج انصاف کا گلا گھونٹتے ہوئے, انصاف کو زندہ درگور کرتے ہوئے یہ فیصلہ بھی مسلمانوں کے خلاف سنا دیا گیا ہے. اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھارت میں جو زیادتی کا, ظلم و زیادتی کا سلسلہ شروع ہے وہ ریاست کی سرپرستی میں ہو رہا ہے, اور اس میں ریاست کے تمام ادارے باقاعدہ طور پر شامل ہیں. آج کے اس فیصلے سے تاریخ میں جو بات درج ہونی تھی کہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت مسلمانوں کی ایک تاریخی مسجد کو, ایک تاریخی ورثے کو شدت پسند ہندوؤں نے جو ہے وہ مسمار کر دیا, اس کو ختم کر دیا گیا. تو آج تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے اس فیصلے کے ذریعے سے اس سازش کو بھی تاریخ کا حصہ نہیں بننے دیا گیا, اور اس میں ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ, بھارتی عدلیہ جو ہے وہ بھی اب باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی میں باقاعدہ طور پر شامل ہے. تو یہ سوال بھارت کی جمہوریت پر بھی ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں پر اس ظلم اور زیادتی کا نشانہ بننے والی جو اقلیت ہے اسے انصاف نہیں ملتا, جہاں پر عدلیہ آزاد نہیں ہے, اور جہاں پر عدلیہ جو ہے وہ شدت پسند اکثریت کے سے انفلوئنس ہو کر اپنے فیصلے دے رہی ہے. تو مسلمانوں کے لیے وہاں پر یہ اب سوچنے کا مقام ہے کہ جب عدالت میں ان کی نہیں سنی جا رہی, جب حکومت میں ان کی نہیں سنی جا رہی, جب ریاستی ادارے ان کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت کارروائیاں کر رہے ہیں, تو مسلمان اب کس سمت میں جائیں گے, مسلمانوں کے سامنے کون سے راستے ہیں, یہ وہ سوال ہے جو بھارت کے مسلمانوں نے اس پر غور و خوض کرنا ہے. اور دنیا کے سامنے بھارت کا آج چہرہ جو ہے وہ کھل کر ایک دفعہ سامنے آ گیا کہ یہ نام نہاد جمہوریت ہے جہاں پر جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں, شدت پسند بی جے پی ہے, اس کی سپرمیسی جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے, اور وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم, خصوصاً جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم کا سلسلہ روا رکھا جا رہا ہے. کتنے ظلم کی بات ہے کہ دہلی میں جو فسادات ہوئے, جو متنازع قانون شہریت کے خلاف فسادات ہوئے, تو ان کو تو ایک باقاعدہ منظم سازش قرار دیا گیا, لیکن جو تاریخی مسجد بابری مسجد ہے اس کی شہادت پر یہ کہا گیا کہ یہ کوئی باقاعدہ سازش نہیں تھی, اس میں کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی انوالو نہیں تھی, بلکہ یہ موقع پر ہی چند لوگوں کی جو ہے ان کے غم و غصے اور اشتعال کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اور حالانکہ اسی فیصلے کے بعد جن لوگوں پر یہ مقدمہ قائم کیا ہوا تھا, انہی میں سے کچھ لوگوں نے باہر آ کر بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں ہم نے یہ کیا تھا, ہم غصے میں تھے, ہم نے مسجد گرائی تھی, اور ہمیں عدالت اگر سزا بھی دے دیتی تو ہمیں خوشی ہوتی. اور انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کی, یہ ہندو مذہب کی فتح کا دن ہے. لیکن ایک اور بھی عدالت ہے, اور وہ خدا کی عدالت ہے, اور اس خدا کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے. تو اس عدالت نے بے شک ایل کے اڈوانی کے حق میں فیصلہ دیا ہے, لیکن اسی دنیا میں اس کے ساتھ ایک اور ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے اسے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. ایل کے اڈوانی جنہوں نے بھارت میں شدت پسند ہندوؤں کو منظم کیا, ہندو قوم پرستوں کو منظم کیا, آج وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہیں, اور بھارت کے سیاسی نظام اور بھارت کی سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ ہو کر سیاسی تنہائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے, اور ان کو آؤٹ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ انہی کے پروردہ اور انہی کے لائے گئے رہنما بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں, جنہوں نے ایل کے اڈوانی کو, جو کہ شریک بانی ہیں بی جے پی کے, ان کو بھارت کی سیاست سے اور بی جے پی کی سیاست سے مکمل طور پر جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے. تو خدا کی لاٹھی واقعاً بے آواز ہوتی ہے, اور اسی دنیا میں ایل کے اڈوانی کو اپنے گناہوں کی سزا اس صورت میں, سیاسی تنہائی کی صورت میں مل رہی ہے. آج کے دوسرے ٹاپک کی طرف, آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپوں میں مزید شدت آ گئی ہے, اور
اور جھڑپوں کا دائرہ کار بھی بڑھ گیا ہے، اور اب دونوں ممالک نے متنازع علاقہ ناگورنو کاراباخ سے بڑھا کر ایک دوسرے کے جو علاقے ہیں ان پر شیلنگ شروع کر دیا، ان پر حملے شروع کر دیے، اور اب تک کے حملوں میں 100 سے زائد افراد جن میں شہری اور فوجی دونوں شامل ہیں وہ اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ امریکہ اور روس نے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ کل آذربائیجان اور آرمینیا کے جو رہنما ہیں دونوں کے ساتھ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی بات ہوئی، لیکن دونوں طرف سے یہ کہا گیا کہ فی الحال ماحول ایسا نہیں ہے کہ جنگ بندی کی جائے، تو جھڑپوں کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے، اور اسی حوالے سے آرمینیا اور آذربائیجان کی جو حالیہ جھڑپیں ہو رہی ہیں اسی حوالے سے سیکیورٹی کونسل کا خصوصی اجلاس ہوا، اور سیکیورٹی کونسل نے موجودہ صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فریقین سے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، اور اس متنازع علاقہ ناگورنو کاراباخ میں طاقت کے استعمال کی جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل نے مذمت کی، اور دونوں پارٹیز سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کریں اور مذاکرات کو شروع کریں اور پرامن مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے کہ آذربائیجان کی طرف سے کسی بھی مدد کی صورت میں ترکی جو ہے وہ بھرپور مدد کرے گا، اور کل آرمینیا نے ترکی پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ اس کے ایک F-16 طیارے نے آرمینیا کی جو ایئر سپیس ہے اس میں ایک آرمینیا کا طیارہ مار گرایا ہے۔ ترکی نے اس کی تردید کی ہے۔ ترکی نے اس چیز کی بھی تردید کی ہے کہ ترکی نے ناگورنو کاراباخ میں شدت پسند جو ہیں جنگجو جو ہیں وہ شام سے لا کر وہاں پر ڈپلائی کیے ہیں اور وہ وہاں پر فائٹ کر رہے ہیں۔ ترکی نے اس کی بھی تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ اس موجودہ ایشو پر روس اور ترکی کے درمیان بھی کافی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، تو یہ چانسز موجود ہیں کہ روس جو ہے وہ آرمینیا کی مدد کے لیے آئے اور ادھر سے آذربائیجان کی مدد کے لیے ترکی آئے، تو یہ کشیدہ صورتحال اور کشیدگی جو ہے اور اس کا دائرہ کار مزید بڑھ سکتا ہے۔ تو اب تک یہ اپڈیٹڈ سچویشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔